أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ محترم مکرم قابل احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 172 سے لے کر 175 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا لن یستنکف المسیح، کہ جناب مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں ہرگز آر محسوس نہیں کریں گے ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، یعنی انہیں اللہ کا بندہ ہونے میں، بننے میں، کہلانے میں کوئی آر نہیں ہوگی۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب ملائکہ ہیں انہیں اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر ہے۔ یہ جو آیات ہیں اصلا نجران کے عیسائی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگے نہیں آپ ایسا نہ کہیں، ایسا نہ کہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ کہا معاذ اللہ وہ اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ان کے لیے آر کی بات ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہو، مردوں کو زندہ کرنے والی، ہاتھ پھیر کے لا علاج بیماروں کو شفا یاب کرنے والی، انہیں ہم کہیں کہ وہ بندے ہیں، یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ جو ناجائز عقیدت ہوتی ہے وہ انسان کو صحیح بات سمجھنے سے بھی روک دیتی ہے۔ تو سرکار نے ان سے کہا کہ اس بات پہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آر نہیں ہے، اللہ کے بندہ ہونے میں کوئی آر ہے؟ اب جو دنیاوی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو جو اپنے آپ کو بہت زیادہ، جنہیں اللہ دنیا کے اندر مال و دولت دیتا ہے، عزت و آبرو دیتا ہے، عہدہ و منصب دیتا ہے، شاید کسی کے دل میں جو منکر خدا ہو یہ خیال آئے کہ ہم خدا کو مانیں، اس کے سامنے سرنڈر کریں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ یہ تو وہ اپنی عقل کی بنا پر سوچ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ سوچتے تھے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس قدر معجزات ہیں کہ اتنے معجزات والا بندہ نہیں ہو سکتا ہے، کسی کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ خدا یا خدا کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ اس پہ اللہ پاک نے آیتیں اتاری لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز کوئی آر نہیں ہے اس بات میں۔ یہ تو قیامت کا دن آئے گا تو ان سے پوچھ لینا کہ اللہ کی بندگی پر فخر کرتے ہیں یا آر محسوس کرتے ہیں؟ اور ایک اور مقام پہ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر آپ کو رب بنا لیں؟ کیا آپ لوگوں سے یہ کہہ کے آئے تھے؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ نہیں ایسا نہیں ہے، میں جب تک ان کے اندر تھا میں انہیں وہی پیغام دیتا رہا جو تو نے مجھے دیا تھا، پھر میرے بعد تو جانے تیرے بندے جانے اور انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے، میرا اس کے اندر بالکل کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں نے من گھڑت اپنی طرف سے عقیدے بنائے، خود سے ان کے ساتھ وہ عظمتیں اور وہ رتبے جوڑ دیے جو کہ شان اللہ تعالیٰ کی تھی، اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کی نہیں تھی۔ فرمایا کہ جو ملائکہ مقربون ہیں اللہ تعالیٰ کے، ملائکہ میں جو سب سے اعلیٰ عظمت والے سردار ملائکہ ہیں، انہیں بھی اللہ کی بندگی میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لہذا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اب ان کو بندہ کہنا آر ہے، تو کہا ملائکہ کو دیکھ لو، اللہ پاک نے انہیں بغیر کسی ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو ان کے لیے اگر آر ہوتا تو وہ سمجھتے آر، مگر ملائکہ مقربون بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، عاجز ہو کر رہتے ہیں اور کوئی اللہ کی بندگی میں آر محسوس نہیں کرتا۔ وَيَسْتَكْبِرْ، اور کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، تکبر نہیں کرتا خدا کے سامنے۔
وَيَسْتَكْبِرْ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو قیامت کے دن اللہ ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ یہ اس کی ذات کی طاقت اور قدرت ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے خدا کے سامنے جھکنا آر ہے، تو قیامت کے دن اللہ کھڑا کر لے گا اور اس دن پوچھے گا، بلکہ قیامت کے دن جو آواز سب سے پہلے گونج رہی ہوگی وہ آواز یہی ہوگی، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے، آج کس کی بادشاہت ہے۔ یہی آواز گونج رہی ہوگی، یہی نعرہ ہوگا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے۔ دنیا میں اپنے عہدوں میں، اپنے منصب میں، اپنے اقتدار کی وجہ سے خدا کو بھلائے رکھا اور خود کو مالک سمجھا، مقتدر سمجھا، بادشاہ سمجھا، یہ بتاؤ کہ آج بادشاہی کس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ابتدا ہی قیامت کی اس بات سے کرے گا کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، آج ذرا میرے سامنے تو آئے نا، مجھے بتائے تو صحیح بڑا کون تھا، اور ان کا حق بنتا تھا کہ دنیا کے اندر وہ اپنی بڑائی کا نعرہ مارتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کے سامنے جھک گئے، ایمان لائے، اللہ کے حکم پہ عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے جنت کا، اپنی رضا کا۔ وَيَزِيدُهُمْ، جو ان کا اجر بنتا ہے وہ تو پورا پورا دے گا، اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید بھی عطا فرمائے گا اپنے فضل سے۔ یہ جو مزید عطا فرمائے گا، اس کی ایک تفسیر یہ لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حق شفاعت دے گا۔ جو ان کے خدمتگار تھے دنیا کے اندر، ان سے محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے تھے، ان کے حق میں اللہ انہیں حق شفاعت دے گا۔ وہ جس کے لیے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو عطا فرمائے گا۔ اس کی ایک تشریح یہ کی گئی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جو اللہ کے سامنے جھکنے سے آر محسوس کرتے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور اپنی بڑائی کے نعرے مارتے رہے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اس دن پھر وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی اپنا دوست پائیں گے، نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ یعنی وہ دنیا کے اندر جب تھے تو اللہ کی عبادت کو آر سمجھتے تھے کہ جی ہماری شان نہیں ہے کہ ہم سجدے میں گر جائیں۔ اللہ پاک ان کو کھڑا کرے گا اپنے سامنے، انہیں دردناک عذاب دے گا اور فرمائے گا پھر اس دن کوئی ان کا والی وارث نہیں بنے گا، کوئی ان کا سپورٹر نہیں بنے گا۔ اس دن سب بڑائی ان کی خاک میں مل جائے گی۔ اس کے بعد یہ رد، عیسائیوں کو رد کرنے کے بعد، عیسائیوں کے غلط عقیدے کو رد کرنے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ خطاب ایمان والوں کو نہیں کہا، یہ نہیں کہا ایمان والے تو پہلے ہی مانتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے، برہان۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور، نور مبین اتار دیا ہے۔ دو باتیں فرمائیں، اے لوگو تمہاری طرف رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے۔ برہان سے مراد وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور مبین آ گیا ہے۔ نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب سرکار کی ذات کو برہان، برہان دلیل قاطع کو کہتے ہیں، ایسی دلیل جس کا کوئی توڑ نہ ہو، ایسی دلیل جس کا کوئی جواب نہ ہو۔ ہر نبی آتا تھا تو اپنی نبوت کے لیے معجزے لے کر آتا تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام عصا لے کر آئے، سانپ بننے والا لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، مردوں کو زندہ کرنے والے۔ ہمارے آقا نے بھی معجزات ضرور دکھائے، مگر جو پہلا معجزہ دنیا کے سامنے سرکار کا تھا وہ آقا کی اپنی ذات اور حضور کا کردار تھا۔ آقا کا کہا، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تم میں اپنی عمر کے بڑا حصہ 40 سال گزارا ہے، تم میں عقل ہے؟ ذرا سوچو میری زندگی کو دیکھ کر۔ اور آپ دیکھیں گے آقا پر سب سے پہلے جو ہستیاں ایمان لے کر آئیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ان میں سے کسی نے حضور کا معجزہ دیکھ کر ایمان لائے تھے؟
ان میں سے کسی نے معجزہ نہیں دیکھا تھا، یہ سب میرے مصطفیٰ کے سیرت و کردار کو دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ اس لیے کہا کہ مصطفیٰ اپنی ذات میں برہان ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں گے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس ایمان کو تھام کے رکھیں گے، اللہ کی رسی کو، قرآن کو، آقا کی سنت کو تھام کے رکھیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فی رحمت منہ وفضل، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل فرما دے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کی طرف آنے والا جو صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سچے دل سے ایمان لانے والے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔